آگے فرمایا انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، ہم نے ان کے دلوں پر کورز ڈال دیے ہیں، ویلز ڈال دیے ہیں کہ وہ بات کو نہ سمجھ سکیں، کہ اب وہ قرآن کو دیکھتے ہوئے بھی، سنتے ہوئے بھی، پہچانتے ہوئے بھی نہیں ایبزارب کر پاتے، اور ہم نے ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے۔ ان کے اپنے اندر اتنا کنفیوژن ہے، ان کے اپنے اندر اتنا شور ہے، ان کے اپنے اندر اتنے آرگیومنٹس ہیں کہ ان کو قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی۔ ان کے سراؤنڈنگ میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، لیکن ان کے اندر کا شور ان کو اس قرآن کو سننے نہیں دیتا۔ اور یاد رکھیں یہ جو سٹیج اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ سٹیج نمبر 1 نہیں ہوتا کبھی بھی۔ اگر یہ سٹیج نمبر 1 ہوتا تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کیسی؟ پھر تو وہی ہوتا جو آج لوگ جو ہیں لا علمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی۔ یہ آخری سٹیپ ہے۔ اللہ دنیا کی حقیقت دکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ آیات کو واضح کرتا رہتا ہے، اللہ ہدایت کی آوازیں کان پر ڈالتا ضرور ہے ہر انسان کے، لیکن انسان تکبر کا شکار ہوتا ہے، انسان ناشکری کرتا ہے، انسان ایک رب کو پہچان کر بھی اس کی نعمت کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ نعمت کو اپنا کریڈٹ سمجھتا ہے۔ انسان اپنی نعمتوں کو اپنا کریڈٹ سمجھنے کی وجہ سے جب رب سے غافل ہوتا ہے، اس کا تکبر اس کو ہدایت سے دور کرتا جاتا ہے۔ تب یہ سٹیج آتا ہے کہ اللہ دلوں کے اوپر جو ہے وہ پردے، کورنگز، ونیئرز ڈال دیتا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی بھی اپنے آس پاس کسی انسان کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے؟ آپ اور میں نہیں جانتے کہ آپ اور میں کسی کے دل میں ایمان کو جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے % ہے؟ جیسے ہم کسی کے ایمان کو نہیں جانچ سکتے ہیں، ایسے ہی ہم یہ نہیں جان سکتے کہ کس کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ نہ کوئی انسان اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے دل پر تو مہر لگی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، انسان کو کیئرفل ہونا چاہیے، اس کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں مہر لگنے کی طرف جب انسان کے قدم اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم قرآن کی محفل میں بیٹھتے ہیں یا کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، سب لوگ جو ہیں ان کے دل نرم ہو رہے ہیں اور ہم جس حالت میں آئے تھے اسی حالت میں نکل جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل کا راستہ اس مہر کی طرف بڑھنا شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دل پورا بند ہو جائے اور سیل ہو جائے، بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی طرف واپس لے کر آئے۔ لہٰذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کنٹینیوسلی مجھے اور آپ کو قرآن کے اندر مختلف میسیجز کے ذریعے، کسی انسان کے ذریعے، کسی واٹس ایپ آڈیو کے ذریعے، کسی اچھی بات کے ذریعے، کسی حالات کے سختی کے ذریعے اپنی طرف بلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان آیات سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، اور اس سے پہلے کہ موت ہمارے سامنے آئے، ہم زندگی کی مہلت میں ہی اللہ کو پہچان کر اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔